الله الرحمن الرحيم فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين إن ينصركم الله فلا غالب لكم وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده وعلى الله فليتوكل المؤمنون۔ یہ سورہ آل عمران کی دو آیتیں آپ کے سامنے پڑھی گئیں، 159 160۔ پچھلی آیتوں میں مسلمانوں کو یہ نصیحت کی گئی تھی اور یہ تنبیہ کی گئی تھی کہ منافقوں کی باتوں میں نہ آئے۔ یہ منافق مسلمانوں کو بزدل بنانا چاہتے ہیں، کم ہمت بنانا چاہتے ہیں، موت سے ڈرا کر کے میدان جہاد سے مسلمانوں کو روکنا چاہتے ہیں اس میں شامل ہونے سے، اور شریک ہوئے تو ان کو بھگانا چاہتے ہیں۔ وہ لوگ ڈراتے ہیں تمہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں، موت و حیات کا مالک اللہ ہے۔ اگر موت آنی ہے تو آدمی کو گھر میں بیٹھے بیٹھے بھی موت آ سکتی ہے، اگر موت نہیں آنی ہے، اس کا موت کا وقت نہیں آیا تو وہ میدان جہاد میں بھی شہید نہیں غازی بن کر کے واپس آ سکتا ہے۔ اس لیے ان کی باتوں میں مت آؤ۔ باقی اگر تم اللہ کے راستے میں مارے گئے، تم اللہ کے راستے میں شہید ہو گئے تو اللہ تعالیٰ کی مغفرت ملے گی، اللہ کی رحمت کے تم مستحق ہوگے، اور یہ چیز دنیا بھر کی دولت سے بہتر ہے۔ دنیا والے جو عیش و عشرت میں پڑے ہوئے ہیں، جن کو فرصت نہیں، بڑے بڑے ممالک کے سربراہ، اتنا بڑا آدمی شہید ہوا، لوگ اس میں لاکھوں کی تعداد میں، لیکن بعض حکمرانوں کو توفیق نہیں ہوئی، توفیق نہیں ہوئی اللہ کی۔ وہ لوگوں کو عیش عشرت سے فرصت کیا ہے؟ فرصت تو فرمایا دنیا بھر کے لوگ جو کچھ بھی عیش دنیا میں کر رہے ہیں، دنیا کے دولت مال، سب سے بہتر کہ اللہ کے راستے میں آدمی کیا ہو جائے، شہید ہو جائے۔ وَلَئِن قُتِلْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ مُتُّمْ لَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَحْمَةٌ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ۔ باقی موت چاہے کسی بھی حالت میں، شہادت کی موت آئے یا نارملی کوئی آدمی مر جائے، سب کو اللہ کے پاس جمع ہونا ہے، سب کو اللہ کے پاس جمع ہونا ہے۔ ہر ایک کو اپنی زندگی کا حساب بہرحال دینا ہے۔ اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کا وقت سب کو آنے والا ہے۔ لَإِلَى اللَّهِ تُحْشَرُونَ، یہ پچھلی آیتوں میں کہا گیا ہے۔ آپ جانتے ہیں غزوہ احد میں مسلمانوں سے غلطیاں ہوئیں، نہیں، بار بار سنتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت تکلیف ہوئی۔ صحابہ کرام کو جب وہ بھاگ جا رہے تھے میدان جہاد سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طرف بلا رہے تھے، پھر بھی تتر بتر ہو کر ادھر ادھر ہو رہے تھے، کوئی بھی جم نہیں رہے تھے۔ خدا صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا دندان مبارک شہید ہوا، آپ زخمی ہوئے، 70 صحابہ شہید ہوئے، اور حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کو بے دردی سے شہید کیا گیا۔ یہ سارے کام ایسے ہیں کہ جو فوج کا کمانڈر ہوتا ہے، اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کمانڈنگ کر رہے تھے، مسلمانوں کے امیر تھے، رسول اللہ تھے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایسے میں آپ کو کتنا غصہ آنا چاہیے، اتنی بات ہے، ناراضگی ہونی چاہیے، صحابہ کرام سے ناراضگی ہونی چاہیے، تم نے میری بات نہیں مانی، تم نے ایسا کیا ویسا کیا۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف فرمائی ہے، آپ کے اخلاق حمیدہ، آپ کی جو اونچے اخلاق تھا، آپ کا جو اونچا کیریکٹر تھا، اللہ نے اس کا یہاں پہ تذکرہ کیا ہے کہ اپنوں سے اتنی ساری غلطیاں ہونے کے باوجود بھی پیشانی میں شکن بھی نہیں آئی، دل آپ کا میلا نہیں ہوتا، آپ غصے میں آ کر کے اپنے ساتھیوں کے ساتھ کوئی ایسا رویہ جس سے ساتھی آپ سے نفرت کرنے لگے، دور بھاگ جائیں، ایسا کوئی رویہ آپ اپناتے نہیں۔
دنیا کے بادشاہ لوگ ہوتے ہیں، دنیا کے بادشاہ، اگر ان کی بات کوئی نہیں مانتا تو کیا کرتا ہے وہ؟ نہیں، بادشاہوں کے قصے پڑھیے آپ، تھوڑا سا خوش ہو جائے عجیب نمنے سے نوازتا ہے، تھوڑا سا ناراض ہو جائے تو ظاہر سی بات ہے ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بادشاہ تھوڑی تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول تھے۔ فرمایا فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ، پیغمبر اللہ کی مہربانی ہے آپ پر کہ لنت لہم، کہ آپ اپنے ساتھیوں کے لیے، صحابہ اکرام کے لیے نرم خو ہیں، آپ نرم دل ہیں، آپ نرم بات کرنے والے ہیں، آپ کا مزاج نرم ہے، گرم نہیں ہے۔ یہ اللہ کی مہربانی آپ پر، کیونکہ اللہ کہ آپ بہت اونچے پیغمبر ہیں، اللہ کی آپ کے اوپر اتنی بڑی مہربانی، آپ کے ساتھ ہی آپ کے ساتھ اتنی ساری غلطیاں کرنے کے باوجود بھی آپ ان کے لیے نرم ہیں، آپ ان کے اوپر مہربان ہیں۔ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ، پیغمبر اگر آپ مزاج کے سخت ہوتے، وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا مزاج کے سخت ہوتے، غلیظ القلب اور دل کے بھی سخت ہوتے، آپ کا دل بھی آپ کی عادت بھی سب سختی، اگر آپ ایسے ہوتے لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، تو یہ آپ کے ساتھی، آپ کے صحابہ آپ کے اطراف و اکناف سے دور بھاگ جاتے، تتر بتر ہو جاتے، آپ کے قریب میں نہیں بیٹھتے کہ آپ سخت مزاج ہیں، آپ غصہ کرتے ہیں، آپ گرم ہوتے ہیں، جیسے بادشاہوں کے اب ڈرتے رہتے، دل میں نفرت، سامنے سے ڈر کے مارے آ کر کے بیٹھ۔ پیغمبر آپ کا دل نرم ہے، اگر آپ کا دل سخت ہوتا، آپ کا مزاج سخت ہوتا تو صحابہ آپ کے اطراف و اکناف میں بیٹھتے نہیں تھے۔ یہ تو اللہ کی مہربانی ہے، آپ نرم خو ہیں، آپ نرم دل ہیں، آپ کی باتوں میں نرمی ہے، آپ کے باتوں میں مٹھاس ہے، اس لیے صحابہ آپ کے اطراف اکناف آ کے بیٹھتے ہیں۔ اب پھر مزید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی طرف سے حکم ہو رہا ہے، فاعف عنہم، پیغمبر آپ کے ساتھیوں سے جو غلطیاں ہوئیں آپ انہیں معاف کر دیجیے، کیونکہ اس سے پہلے اللہ نے بھی کہا ہم نے ان کو معاف کر دیا، دو بار کہا ہے نا اس سے پہلے، پیغمبر آپ معاف کر دیجئے، فاعف عنہم واستغفر لہم، اور ان کے لیے مغفرت کی دعا کیجیے۔ اب جس کو اللہ کے نبی معاف کر دے اور جس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس کے حق میں مغفرت طلب کریں، اس کے کامیاب ہونے میں کوئی ڈاؤٹ کچھ نہیں۔ اس کا اگر الٹا ہو جائے، اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم معاف نہ کریں اور آپ کے دل میں ان کا میل بیٹھ جائے تو وہ تو گیا کام سے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دے رہے ہیں، آپ کے صحابہ ایسے نہیں، کیونکہ وہ مخلص ہیں، غلطی ہوتی ہے، انسان ہے نا، لیکن ایمان کے وہ مخلص تھے، وہ منافق نہیں تھے، دل میں ان کے ایمان تھا۔ آیا اس طرح کا ایک مرحلہ جس کی وجہ سے ان سے ایسی کوتاہی ہو گئی، اب اس کی وجہ سے آپ تو نرم ہیں، آپ ان کو کیا کر دیجئے، معاف کر دیجئے۔ واستغفر لہم، ان کے لیے مغفرت کی دعا مانگیے، اے اللہ میرے ساتھیوں کی مغفرت فرما، یہ اللہ کے نبی کو حکم ہو رہا ہے۔ اور مزید صحابہ کرام کے دل جوئی کے لیے، اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تو دل کلین ہے، لیکن صحابہ کے دل میں ہو سکتا ہے نا ہم سے ابھی غلطی ہوگی، پتہ نہیں اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں، تو آپ ان کی دل جوئی کے لیے مشورے بھی لیجئے۔ جب مشورے لیں گے نا تو دل میں ان کے بھی کیا ہو جائے گا، ان کے دل میں کچھ بھی اگر میل دور ہو جائے گا، ہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے سے بہت محبت کرتے ہیں، دیکھو ہم سے مشورہ لے رہے ہیں۔ ہم سے مشورہ لینے کا مطلب کیا ہوا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں ہمارے بارے میں کچھ بھی نہیں ہے، مشورہ لیتے دل ایک دم وشاورہم فی الامر، پیغمبر جیسے پہلے بھی لیتے تھے نا مشورہ، اب بھی لیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم
اللہ کا حکم آپ کو ڈائریکٹ آتا ہے، اللہ کی وحی آپ پر نازل ہوتی ہے، اس کے باوجود بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا آرڈر ہے کہ آپ مشورہ لیا کریں۔ نہیں سوچنے کی بات ہے، نہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تو اللہ تبارک و تعالیٰ براہ راست آپ سے بات کرتے ہیں، ہے نا، وحی کے روشنی میں۔ کیا خیال ہے آپ کا؟ اس کے باوجود بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہے کہ پیغمبر آپ مشورہ لیتے رہیے۔ جہاں اللہ کی وحی کیا ہوتی ہے، ایک دم صاف واضح حکم جہاں پہ اللہ کا آتا ہے، وہاں پر مشورہ کی ضرورت نہیں۔ نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، فلاں فلاں میں مشورہ۔ جہاں پر وحی کا ابھی حکم نہیں ہوا، وحی آپ کے اللہ کی طرف سے آئی نہیں، کوئی واضح اللہ کی طرف سے کوئی پیغام نہیں آیا، کوئی حکم نہیں آیا، وہاں پر ہے یہ، سمجھ رہے نا۔ جیسے خود غزوہ احد کے معاملے میں کہاں کرنا چاہیے جنگ، ہمیں مدینے میں رہ کر کے جنگ ان کا دفاع کرنا چاہیے، ڈیفنس کرنا چاہیے، مدینے کے باہر میں مشورہ لیا کہ نہیں؟ اس سے پہلے بات آپ کے سامنے آئی ہے، غزوہ احد کا جتنا بھی سارا پس منظر تھا وہ آپ کے سامنے آیا ہے، آپ نے مشورہ لیا۔ غزوہ خندق کے موقع پہ آپ نے مشورہ لیا، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خندق کھودنے کا مشورہ دیا، آپ نے اسے ایکسیپٹ کیا، قبول کیا۔ پھر غزوہ خندق کے دوران ایک مشورہ لیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، بنو غطفان جو مشرکین کا کیا تھا، ایک قبیلہ تھا، ان سے آپ نے مدد لینے کے لیے کہ تم مشرکوں کا ساتھ چھوڑ دو، ہم تمہیں کیا کریں گے، مدینے کی جو پیداوار ہے اس میں سے کچھ تم کو دیں گے، آدھی پیداوار تم۔ تو انصاری صحابیوں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سعد بن معاذ، سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہما، ان سے مشورہ لیا، تو انہوں نے مشورہ دیا کہ ہم ایک دانہ بھی ان کو نہیں دیں گے، ہم اپنی گردن کٹا دیں گے، ہمیں اللہ کی ذات سے امید ہے، اللہ ہمیں کامیاب کرے گا، پیغمبر آپ یا رسول اللہ آپ ان سے اس طرح کا معاہدہ نہ کیجیے۔ آپ نے اس مشورے کو لیا اور اس طرح بنو غطفان سے آپ نے کیا نہیں کیا، دوستی نہیں کی، معاہدہ نہیں کیا۔ یہ ہے اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے تم سے مشورہ لیا تو میرے ہاں میں ہاں ملانا، ایسا نہیں۔ اللہ اکبر، مشورہ لیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم بے شمار جگہ۔ ہاں، غزوہ بدر میں جو قیدی ہوئے، قیدی، ارے 70 بڑے بڑے کفار مارے گئے، اتنے ہی قریب قید بھی کیا گیا، ان کا کیا کیا جائے، ان سے فدیہ لیا جائے، ان کے گردن کاٹا جائے، کیا کیا جائے، مشورہ لیا۔ صدیق اکبر کا مشورہ تھا فدیہ لینا، حضرت عمر فاروق کا مشورہ تھا گردن کاٹنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صدیق اکبر کے مشورے پر عمل کیا۔ یہ اور بات ہے، اللہ کا وہ منشا نہیں تھا، اللہ کا منشا تھا عمر فاروق کی طرح کیا کر دو، نہیں۔ غزوہ بدر کی تفصیل میں آپ کے سامنے بات آئی ہے، مشورے آپ نے لیے۔ اب آپ بتاؤ نا، ہم کو کتنا ضروری ہے مشورہ ہے، کیونکہ ہمارے پاس تو وہی بھی نہیں آتی اور ہماری عقل اتنی بھی نہیں ہے جتنی نبی کی ہوتی ہے، سمجھے؟ سب سے زیادہ عقل مند دنیا میں کون ہوتے ہیں؟ انبیاء ہوتے ہیں، اور انبیاء کے سردار ہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب ان سے کہا جا رہا ہے مشورہ لے، لیکن ہم لوگ ابھی دیکھو بڑے بڑے حکمران ہیں، بڑے بڑے ممالک کے، یہ مشورے ان سے لیتے ہیں جو ان کے ہاں میں ہاں ملاتے ہیں، سمجھ رہے، اور ڈر کے مارے جو ان کے ہاں میں نے مشورہ لیا۔ ایسے پہلی بات تو سمجھدار لوگوں سے مشورہ نہیں لیتے، جو سمجھدار ہوتے ہیں وہ مشورہ دیتے نہیں، کیونکہ یہ مانتا نہیں ہے، یہ تو اپنی چلاتا ہے، یہ ڈکٹیٹر ہے، صرف نام کے لیے پوچھتا ہے۔ اور بعض تو ایسے ڈکٹیٹر ہوتے ہیں وہ تو پوچھتے ہی نہیں ہیں، اپنا ہی منمانی کرتے رہتے ہیں، اور منمانی کرتے کھڈے میں گرتے ہیں، گرو۔ جو سمجھدار لوگ ہوتے ہیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر چلتے ہیں، اللہ کے حکم پر چلتے ہیں۔ میں اپنے مسلم حکمرانوں کی بات کر رہا ہوں، سمجھ رہے؟ ارے مشورہ ان سے لیا جاتا ہے جو سمجھدار ہوتے ہیں اور عقل مند ہوتے ہیں، اور اسی طرح جس معاملے میں بھی آپ مشورہ لے رہے اس معاملے میں ان کو پورا تجربہ حاصل ہے، سمجھ رہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا، یا رسول اللہ، جب کوئی کام ایسا آ جائے، جب کوئی بات ایسی پیش آ جائے کہ جس کا حکم نہ قرآن میں ہے نہ حدیث میں ہے، کیا کیا جائے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شاوروا فقہاء العابدین۔ کیا فرمایا؟ دیندار سمجھدار علماء سے تم کیا کرو؟ مشورہ کرو، فقہاء العابدین۔ اب تو قرآن حدیث کے نام پر دھوکہ دیتے رہتے، یہ وہ زمانہ ہے نا قیامت کے قریب کا، نبی کا نام لیں گے اور منمانی کریں گے، سنت کا نام لیں گے، عشق کا نام لیں گے، بدعت و خرافات کریں گے، سمجھ رہے؟ یہ وہ زمانہ ہے۔
جبھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے حضرت علی کو فقہاء العابدین. اب تو فقہا کو گالی دیتے، یہ لوگ قرآن حدیث کو چھوڑ کر کے اپنی چلاتے، اور تم کیا کر رہے؟ واہ، یہ گئے گزرے زمانے میں یہ لوگ ماشاءاللہ قرآن حدیث پہ عمل کرنے والے. وہ خیر القرون کے زمانے کے جو فقہا ہیں وہ منمانی کرنے والے. یہ قیامت کی نشانی ہے، اور اپنا بیڑا غرق کر رہے ہیں لوگ، اور دوسروں کو بھی اپنے اس میں، ہم تو ڈوبے صنم، تمہیں بھی لے کے ڈوبیں گے. ڈوبو، مرو، ہلاک ہو جاؤ، برباد ہو جاؤ. بدگمانی، بد زبانی کتنی بڑی بلا ہے. اپنے سے جن سے ہم کو دین پہنچا ان سے بدگمانی، اور بدگمانی سے آگے بڑھ کر بد زبانی، یعنی برا زبان سے عجیب غلط سلط باتیں، سب کچھ کے جواب دینا ہے. ابھی آپ نے فجر میں سنا ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید. جو بھی زبان سے بات دیتے ہیں نا، نکالتے ہیں نا، سب کے لیے لکھنے والا ایک رہا ہے. اب آپ بولیں گے تمہیں جو بول رہے ہیں نا وہ بھی لکھ رہا ہے. ہاں بالکل، پورے شرح صدر کے ساتھ ہم آپ کے سامنے بات کر رہے ہیں. ارے اپنے بڑوں کا عزت کرو یار، کیا خیال ہے آپ؟ خیر، میں مشورے کی بات کر رہا تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہو رہا ہے کہ پیغمبر آپ مشورہ لو، تو مشورہ لینا سنت ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم اللہ کا ہے، یہ سنت کی فرض. اکثر مفسرین کہتے ہیں یہ واجب تھا آپ کے لیے. سمجھ رہے؟ یہ مشورہ لینا واجب تھا آپ کے لیے صحابہ اکرام سے. اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے مشورہ لیا کرتے تھے. گھر کے امور میں اپنے بیویوں سے بھی مشورہ لیا کرتے تھے. تو ہم لوگوں کو ایسا ہی چاہیے گھر کے معاملے میں. باقی مشورہ لینے کے بعد میں کیا ہوتا ہے؟ فرمایا فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ. پیغمبر آپ نے مشورہ لے لیا. مشورہ لینے کے بعد میں جب کسی بھی کام کرنے کا آپ کو ارادہ ہو جائے، پختہ ارادہ کر لیں کہ مجھے یہ کام کرنا ہے، فرمایا فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، اللہ پر بھروسہ کر کے آپ عمل کیجئے. سمجھ رہے؟ لوگوں کا اعتماد آپ پر ہو، آپ کو لوگوں سے مشورہ لینا. اب مشورہ لینے کے بعد میں آپ کی نظر کس کے اوپر ہونا چاہیے؟ اللہ پر ہونی چاہیے. ہاں، جو مشورہ دیے نا اسی پر عمل کرنا کوئی ضروری نہیں. دو آپ کے دل میں آیا مشورہ لینے کے بعد میں، مشورے کی روشنی میں ایک دل میں اللہ ایک بات ڈالتے ہیں، معلوم ہے؟ اس پر آپ کیا کیجیے گا؟ اللہ پہ بھروسہ کر کے. سمجھ رہے؟ اب مشورہ لیا، سب نے ایک بات پر اتفاق کیا، تو وہاں تو ظاہر سی بات سے گنجائش نہیں، اسی بات پر عمل کریں گے جس میں 100% لوگوں نے کیا کر دیا، اتفاق رائے سے ایک بات بتا دی. بس کبھی کیا ہوتا ہے، کچھ لوگ ایک بول رہے، کچھ لوگ ایک بول رہے، اکثر لوگ ایک بول رہے، تھوڑے لوگ کچھ بول رہے. یہاں کیا ہوتا ہے 19-20. ابھی کیا کیا جائے؟ اکثریت پر عمل کیا جائے، اقلیت پر عمل کیا جائے. دنیا میں عام طور پہ کیا ہوتا ہے؟ اکثریت، میجرٹی. جہاں میجرٹی ہوتی ہے اس کی بات، چاہے وہ غلط سلط رائے کیوں نہ ہو. اور جو اقلیت ہے، سمجھ رہے، مائنارٹی، ان کی بات نہیں سمجھ رہے. لیکن یاد رکھیں، مشورے کے آداب میں سے یہ ہے کہ مشورہ لینے کے بعد میں اکثریت اور اقلیت کو نہیں دیکھا جائے گا، بلکہ مشورے کی روشنی میں جو بات سمجھ میں آئے امیر کو، لیڈر کو، اس پر عمل کر دیا جائے. نہیں سمجھ؟ ہاں، یہ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ. اتفاق رائے سے کوئی بات آ جائے تو اس میں تو عمل کرنا ہے، جو سب نے کہا اسی پر عمل. لیکن اب دیکھو نا، خود غزوہ احد میں دیکھو آپ، اکثروں کی رائے کیا تھی؟ بڑے بڑے صحابہ جو سمجھدار تھے ان لوگوں کی رائے یہ تھی مدینے میں رہ کر کے. نوجوانوں کی رائے تھی باہر جا کے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دل میں بات آئی، حالانکہ خود آپ کا ارادہ کیا تھا؟ مدینے میں رہنے کا. لیکن آپ نے نہیں، چلو نوجوانوں کی بات پہ عمل کرتے، باہر جا کر کے مقابلہ. کیسے بھی جو دل میں آتا ہے وہ کرنے کا ہے. کب؟ مشورہ لینے کے بعد. فرمایا اس کے بعد آپ اللہ پر بھروسہ کرنا ہے. لوگوں کی، اب آپ نے مشورہ لے لیا، ان کا دل کیا ہو گیا، ان کا اعتماد آپ نے لے لیا. ہم سے پوچھے نا، ایک بات پوچھے نا، پوچھے نہیں سو کرے تو کیا ہوتا ہے، ان کو پوچھ لیا، ہو گیا. اب اس کے بعد کرنا کیا ہے؟ اللہ پر نظر رکھ کر کے کس میں خیر ہے امت اور کس میں بھلائی ہے امت کے لیے، اللہ پر بھروسہ کر کے کرنا ہے. سمجھ؟ یہ ہے مشورے کے آداب. لیکن ہم لوگ مشورہ دینے والے بھی ایسے ہوتے ہیں، دیکھو میرا مشورہ لیے نہیں،
اس کا مشورہ لیے. مشورہ دینے والوں کو بھی اس میں نصیحت ہے کہ بھائی امیر جو مشورہ آپ سے لیتے تو اس کو ضروری نہیں ہے آپ کے مشورے پر عمل کرنا، بلکہ وہ اللہ پر نظر کرتے ہوئے جو دل میں بات اس کے آئے وہ اس کے اوپر عمل کر سکتا ہے. نہیں سمجھ؟ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ. اب مشورے دینے والے ہٹ ضد سب کرتے، غلط ہے، اور اپنا انسلٹ سمجھتے، دیکھو میرا مشورہ نہیں ہے، کیا بھی نہیں ہے، ایسا مت کرو. تم سے مشورہ لیا گیا نا، بس. باقی جو خیر ہوتا ہے نا اللہ تعالیٰ وہ دل میں امیر کے دل میں بات ڈال دیتا ہے. پھر وہ کیا کرتا ہے؟ اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں. سمجھو. فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ. بلا شبہ اللہ تعالیٰ بھروسہ کرنے والوں کو پسند کرتے ہیں. کس پر؟ اللہ پر. جو اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں اور اس کے بعد کیا کرتے ہیں؟ کام کرتے ہیں، ایسے لوگوں سے اللہ تعالیٰ محبت کرتے ہیں. بھروسہ اللہ پر نہیں ہے، کس پر بھروسہ ہے؟ ایسے لوگوں کو اللہ پسند نہیں کرتے. کام کرو، بھروسہ کس پر کرو؟ سارا کچھ کرو لیکن بھروسہ اس پر نہیں، وہ اسباب پر نہیں، کیونکہ مسبب الاسباب اللہ ہے. اسباب آدمی اپنائے اور اس کے بعد وہ کام بن جائے ضروری نہیں، کیونکہ کام بنانا کس کا کام ہے؟ اللہ کا کام ہے. اس لیے اللہ پر بھروسہ کر کے آدمی کو کیا کرنا چاہیے؟ آگے بڑھنا چاہیے. تو مشورہ لیا، اس کے بعد اللہ پر بھروسہ کرتے ہوئے کسی ایک بات پر عمل کرنے کا. مشورے کی روشنی میں جو اللہ پر بھروسہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ ان سے محبت کرتے ہیں. اور ایک جگہ اللہ نے فرمایا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ. مومن تو اللہ پر ہی کیا کرتے ہیں؟ بھروسہ کرتے ہیں. ان کو اپنے طاقت پر بھروسہ نہیں، اپنے پیسوں پر بھروسہ نہیں، ان کو اپنے جو اس طرح کرتے ہیں نا وہ سب گھمنڈ میں مبتلا ہو کر بعد میں الٹے سیدھے حرکتیں کرتے، پھر اللہ کے عذاب کا شکار ہوتے. نہیں، آج جو لوگ بھی عیاشی کرتے ہیں نا، کس پر بھروسہ ہے ان کو؟ اپنے دولت پر. دولت کا کیا ٹھکانہ ہے؟ رات میں کروڑ پتی تھا، صبح میں دیکھنے میں روڈ میں صبح و شام دکھا رہے اللہ تماشا. پھر بھی لوگوں کو صحت کا کیا بھروسہ ہے؟ اچھے خاصے لوگ بیمار ہو گئے. نہیں، کسی بھی چیز کا زندگی کا بھروسہ نہیں ہے. رات میں زندہ تھے، صبح اٹھنے میں کتنے کے لوگوں کی لاشیں ابھی تک بھی نہیں ملی. کیا ہے یہ سب تماشا؟ یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں. نصیحت حاصل کرو. بھروسہ کس کا بھی نہیں ہے. کیا خیال آپ کا؟ بھروسہ بزنس کا بھروسہ، دکان کا بھروسہ، فیکٹری کا بھروسہ. بھروسہ اللہ پر ہی کرنا، اس میں آدمی کو کامیابی مل سکتی ہے، نہیں تو گیا کام. اللہ اکبر. ان اللہ یحب المتوکلین. بالوں میں اتنا بھروسہ آتا ہے، اتنا بھروسہ آتا ہے. تو میں نے کہا نا بہت عیاش. اللہ اکبر. اتنے سارے حالات آئے پھر بھی سدھرتے نہیں. کل ایک ویڈیو آیا، یہی یہاں کا ہمارے مسلمانوں کا، کیرلا کا خالی کٹی مارنے کے لیے. کیا کٹی مارنا؟ ابھی کچھ بھی نہیں ہوا، جگہ خالی جگہ ہے. ابھی وہاں بنانے کا ہے، وہ کٹی مارتے ہیں وہاں. سمجھو، وہ کٹی وہاں مارنا جو کس کا ہے نا وہ جگہ، اس کی منڈے کٹی مارنا تھا. کٹی مارنے کا کتنا بڑا فنکشن، کتنے نمنے کے کھانے. واہ، یہ کیا ہے؟ نہیں سمجھے؟ چھوٹی چھوٹی باتوں میں فنکشن، گیٹ ٹوگیدر، کھلانا پلانا. وہ بھی کیسا کھلانے کا پلانا؟ 50 60 70 100 نمنے کے کھانے پینے. سب کیا ہے؟ جھوٹا ہے نا، اپنا جھوٹا بھرم شان بڑا ہو اتنا. خالی کٹی مارنا. ابھی کٹی کا اتنا بڑا ہوا، پھر اس کے بعد ایک فاؤنڈیشن آئے گا، پھر اس کے بعد میں عمارت بن جائے گی، اس کے بعد بھی ادگھاٹن اوپننگ. اس کا کیا ہوتا ہے معلوم ہے؟ پیسے کا. تو میں بھروسے کی بات کر رہا تھا. زیادہ بھروسہ اچھا نہیں ہے. بھروسہ اللہ کی ذات پر رکھا جائے. باقی جو چیزیں بھی ہیں نا، کچھ بھی ٹھکانہ نہیں کسی کا بھی. کیا خیال ہے آپ؟ میرے کو تو بھروسہ نہیں، کبھی بھی کچھ بھی ہاتھ دے سکتا ہے. لیکن اللہ پر بھروسہ کرنے والا کبھی کیا نہیں ہوتا ہے؟ ناکام نہیں ہوتا ہے. اس لیے پیغمبر
جب آپ کو کرنے کا کوئی ارادہ ہو آپ کر گزریے، ہاں مشورہ لینے کے بعد میں جو آپ کے دل میں آیا آپ اس اللہ پر بھروسہ کرتے ہوئے آگے بڑھیے۔ اللہ تعالیٰ پسند کرتے ہیں بھروسہ کرنے والا، اللہ پر بھروسہ کرنے والا۔ اس کے بعد فرمایا ان ینصرکم اللہ فلا غالب لکم، ایک ترجمہ کرتے تھے، ایک قانون اللہ نے بتا دیا، اپنا ایک دستور بتا دیا، فرمایا اللہ اگر تمہاری مدد کرے فلا غالب لکم، تمہارے اوپر کوئی بھی غالب نہیں آ سکتا۔ اگر اللہ تمہاری مدد کرے تم پر کوئی بھی غالب نہیں آ سکتا۔ وَإِن يَخْذُلْكُمْ، اور اگر اللہ تمہیں ذلیل کر دے، رسوا کر دے، فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنْصُرُكُم مِّن بَعْدِهِ، پھر اس کے بعد کون ہے جو تمہاری مدد کرے؟ کون ہے؟ کون سا ملک ہے، کون سا ڈکٹیٹر ہے، کون سا بڑا حاکم ہے جو تمہاری کیا کرے، مدد کر سکے؟ کیونکہ اللہ کا فیصلہ ہوگا تمہیں ذلیل کرنا۔ اب کوئی دنیا میں سپر پاور نہیں جو تمہیں، کیونکہ سپر پاور صرف کون ہے؟ اللہ ہے۔ اللہ اگر تمہیں ذلیل کرنا چاہے دنیا میں کوئی تمہاری مدد نہیں کر سکتا، سمجھ رہے؟ تو اب ہم غالب نہیں ہیں، ہم ذلیل ہیں، اس کا مطلب کیا ہوا؟ اللہ کا فیصلہ ہے یہ، اب کوئی ہماری کیا نہیں کر سکتا، مدد نہیں کر سکتا، ہم ذلیل ہیں۔ اس میں شک ہے کہ آپ کو ہر ملک میں ذلیل ہیں۔ ہم جو حکمران کو دیکھتے نا، یہ بڑے اس میں جا رہے ہیں اس میں جا رہے ہیں، یہ سب سے زیادہ ذلیل یہی لوگ ہیں کیونکہ یہ لوگ ہیں نا کس کے اشارے پہ چلتے ہیں؟ وہ کھڑ کے موتنے والے، سور کھانے والے، زانی، شرابی، ایسے لوگوں کی باتیں مان کر کے چل رہے، یہ لوگ سب سے ذلیل ہیں کیا خیال آپ کا؟ میرا تو یہ خیال ہے، لیکن ہم لوگ کیا ہے، ان سے سارا ملاقات ہے، سیلفی نکال کر اپنے آپ کو بہت بڑا شانہ سمجھتے، نالائق لوگ ہیں، ذلیل لوگ ہیں۔ تو فمن ذا الذی ینصرکم من بعدہ وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، دیکھو آگے فرمایا مومن اللہ پر بھروسہ کرتا ہے، مومن صرف اللہ پر بھروسہ کرتا ہے۔ اللہ مجھے بھی آپ کو بھی اللہ کی کتاب پڑھنے، سمجھنے، اس کے تقاضے پر عمل کرنے